شیطان کے 3 ہتھیار حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عبد اپنے عبادت خانے میں عرصہ دراز سے مصروف عبادت تھا۔ وہ مجاہدات کرتا اور ہمیشہ گناہوں سے بچتا۔ اس کی عبادت اور پارسائی کو دیکھ کر شیطان کے چیلے ابلیس کے پاس آئے اور کہا، فلاں شخص نے ہمیں عاجز کر دیا ہے اور اس سے ہمیں کچھ حصہ نہیں ملا۔ اپنے کمینے چیلوں کی یہ بکواس سن کر ابلیس لعین نے ثابت کو بہکانے کی ٹھانی اور اس کے عبادت خانے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکایا۔ عابد نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں مسافر ہوں، آج رات مجھے اپنے پاس پناہ دے دو۔ کہا، یہاں بہت ہی قریب ایک بستی ہے، تو وہاں چل۔ ابلیس نے کہا، خدا کا خوف کرو، میں مسافر ہوں، مجھے درندوں اور چوروں کا خطرہ ہے، اتنی رات گئے میں کہاں مارا پھروں گا۔ عابد نے کہا، میں ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گا۔ یہ سن کر ابلیس خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک دی اور کہا، جلدی سے میرے لیے دروازہ کھولو۔ عابد نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، معاذ اللہ۔ عابد نے کہا، اگر تو مسیح ہے تو پھر تجھے میری حاجت ہی کیا ہے؟ تو اپنے رب کی رسالت اور آخرت کے وعدے کو پہنچ چکا ہے۔ ابلیس لعین پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شیطانی طبیعت مچلی تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ابلیس ہوں۔ عابد نے کہا، میں ہرگز تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ ابلیس لعین نے کہا، تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ، تجھے تیرے رب کا واسطہ دروازہ کھول دے۔ ابلیس لعین کافی دیر تک منت سماجت کرتا رہا اور پختہ وعدہ کیا کہ میں تجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بالآخر عابد نے دروازہ کھول دیا۔ ابلیس اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ عابد نے کہا، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سن کر ابلیس لعین واپس جانے لگا تو عابد نے اسے پکار کر کہا، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابلیس لعین واپس آیا اور کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، بنی آدم کی ہلاکت میں تمہارے لیے سب سے زیادہ مددگار چیز کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، نشہ ہمارا سب سے کامیاب وار ہے، کیونکہ جب کوئی شخص نشے میں آ جاتا ہے تو ہم جو چاہتے ہیں اس سے کرواتے ہیں، پھر وہ ہم سے بچ نہیں سکتا۔ ہم اس سے اس طرح کھیلتے ہیں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ عابد نے کہا، دوسری ہلاکت خیز چیز کیا ہے؟ کہا، غصہ اور غضب بھی ہمارے مہلک ترین ہتھیار ہیں۔ اگر انسان عبادت کر کے اس مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے لگے، تب بھی ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ ہمیں امید رہتی ہے کہ اس کے غیظ و غضب کی وجہ سے ہمیں اس سے ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ عابد نے کہا، ان کے علاوہ تمہارے پاس اور کون سا مہلک ہتھیار ہے؟ کہا، بخل بھی ہمارا بہترین ہتھیار ہے۔ انسان پر جو نعمتیں ہیں ہم انہیں تھوڑی کر کے دکھاتے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو مال اور دولت ہے اسے اس کی نظروں میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے مال میں حقوق اللہ کی ادائیگی کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے اور لوگ ہلاکت کی وادیوں میں جا گرتا ہے، اور وہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر خود ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ یعنی اس واقعے میں شیطان نے 3 خطرناک چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ نمبر 1، نشہ، جو کہ ہر برائی کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت ساری اخلاقی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے بچا کر۔ نمبر 2، جس کی وجہ سے غصہ، جس کی وجہ سے انسان غلط قدم اٹھاتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ یعنی جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، پہلوان وہ شخص نہیں جو اگلے بندے کو بچھاڑ کر رکھ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھے۔ اس لیے ہمیں غصے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں۔ نمبر 3، بخل۔ بخل سے مراد وہ بخل نہیں جو ہم خرچ کرنے کے معنی میں لیتے ہیں۔ یہاں وہ بخل مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو لوگوں کے پاس مال اور دولت ہوتا ہے وہ دیکھ کر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے 3 خطرناک ہتھیاروں سے بچ سکیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں،
شیطان لعین انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر آن انسانوں کو بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کے مکروں اور فریب سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت ضروری ہے جو اس کے واروں سے بچنے کے طریقے جانتے ہوں اور ان کے سینے خوف خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہوں۔ ان کے ساتھ رہ کر سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ملے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔